السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کچھ غور کرنے والی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسلمان آج پورے دنیا میں علمی معیار میں کافی نیچے چلا آیا ہے۔ دینی معاملات تو الگ ہیں، دنیاوی الگ ہیں۔ دینی علم بھی ہے، دنیاوی علم بھی ہے۔ اور دینی علم جو ہے وہ صرف مسلمان ہی حاصل کرتے ہیں، دنیاوی علم تو سبھی لوگ حاصل کر رہے ہیں نا۔ تو دنیاوی میدان میں بھی مسلمان کافی پیچھے نظر آ رہا ہے، اور علمی میدان میں تو کمزور ہے ہی ہے مسلمان۔ تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، ہمارے پاس شخصیتیں کتنی بڑی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے پیارا حبیب دیا، اللہ نے صدیق اکبر دیا، عمر فاروق دیا، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، امام حسین، کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہمارے پاس میں آئی ہے۔ پھر بعد میں دیکھیں آپ، کبھی خالد بن ولید نظر آتے ہیں، تو کبھی صلاح الدین ایوبی نظر آتے ہیں، تو کبھی ہندوستان کی سرزمین پر ٹیپو سلطان نظر آتے ہیں، کبھی حضرت اورنگزیب نظر آتے ہیں۔ یہ سارے لوگ کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہمارے پاس ہیں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی تاریخوں کو نہیں پڑھتے، ہم نبی پاک کی حدیثوں کو نہیں پڑھتے تاکہ ہمیں معلوم پڑے، ہے نا جی۔ 100 سالہ گیدڑ کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ ایک لمحہ بندہ شیر کی زندگی جیے۔ مسلمانوں کے پاس میں جب تعلیم نہیں ہوگی تو وہ ڈرپوک ہوگا۔ مسلمانوں کے پاس میں جب تعلیم نہیں ہوگی، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے دین کا کام کرنا ہے، یا سماج میں کس طریقے سے دنیاوی ہمیں کام کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ کا مہینہ چل رہا ہے تو اس بات کو خوب آگے تک شیئر کریں، تاکہ مسلمان غور کریں کہ ہمیں علمی میدان میں کتنا آگے بڑھنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے باقی غلام تھے، جو نام میں نے آپ کے سامنے لیا، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان کے صدقے، ان کے بدولت تھوڑا تو ہم کام کر لیں۔